بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالقدوس۔ آج الحمدللہ ہمارا مکۃ المکرمہ میں 5واں دن ہے۔ چوتھا دن جو تھا اور 11واں ولاگ جو تھا ہمارا، اس کے اندر ہم جدہ گئے تھے سیاحت کے لیے۔ تو وہ انشاءاللہ جدے کا مکمل جو ہمارا ٹرپ ہے وہ ہماری کوشش ہوگی کہ عمرہ کے سفر کے آخر کے جو ولاگ ہوں گے ان میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال عمرہ کے متعلق جو معلومات ہیں اور جن جن چیزوں کی ضروریات ہوتی ہیں اس موضوع پر ہمارے یہ ولاگز چل رہے ہیں۔ تو آج ہمارا 5واں دن تھا اور یہ مکۃ المکرمہ میں ہمارا آخری دن ہے، اور اس کے اندر ہمیں زیارتیں جو ہیں وہ کروائی گئی تھیں۔ زیارتوں کے لیے آپ کو بتاتا چلوں، آپ کا مکہ مکرمہ میں ابراہیم خلیل روڈ پہ یا ہجرہ روڈ پہ یا جیاد روڈ پہ یا کسی بھی سائڈ پہ آپ کا ہوٹل ہے تو اس کے قریب ہی جو پل ہوتے ہیں انہیں کبری کہا جاتا ہے، وہاں سے آپ کو لوکل ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے زیارتوں کے لیے۔ تو ہمارا چونکہ گروپ تھا تو ہم نے ایڈوانس بکنگ کرائی ہوئی تھی بس کی، تو اس وقت یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بس کے اندر ہی ہم جا رہے ہیں، اور مکۃ المکرمہ کے آس پاس قریب ترین زیارتوں کی طرف یہ بس لے کر ہمیں رواں دواں ہیں۔ تو زیارتوں کے حوالے سے جو دوست احباب اپنی لوکل ٹرانسپورٹ کروانا چاہیں، کار کروانا چاہیں، جیپ یا کوئی لینڈ کروزر یا جی ایم سی بڑی گاڑی، تو اس کا جو رینٹ ہے وہ الگ ہوتا ہے، تقریباً 200 ریال کے قریب کار والے، اور اس طرح بڑی گاڑی والے 300 ریال کے قریب لیتے ہیں، اس میں جتنے فرد بھی آ جائیں۔ اسی طرح جو کوسٹریں ہیں وہ آپ سے تقریباً 20 ریال لیتی ہیں، اور جو بڑی بسیں ہیں وہ بھی تقریباً 15 سے 20 ریال یا 25 ریال، مختلف بسوں کے حساب سے مختلف ریٹ ہوتے ہیں، لیکن کم از کم آپ کو 15 سے 20 ریال میں زیارتیں مل جاتی ہیں مکۃ المکرمہ کی، جو آپ کو ٹرانسپورٹ کے اندر ہی بیٹھ کے ساری کرواتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بس کے اندر ایک دائی ہوتا ہے جو دعوت دے رہا ہوتا ہے سارے راستے کی، اور پوائنٹ دکھا رہا ہوتا ہے، جو انچارج ہوتا ہے وہ سارا تفصیلی بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو زیارتیں ہیں ہم نے زیارتیں خود جا کر کی، جس کے اندر جنت المعلی، جس کا اس ولاگ میں ہم ذکر بھی کریں گے، وہ ہم نے خود جا کر کی۔ مسجد شجرہ وہ ہم نے خود پیدل جا کر کی۔ اسی طرح مسجد جن ہم نے پیدل جا کر کی۔ مسجد فتح تھی جہاں پہ ہم زیارت کرنے گئے، پیدل گئے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش والی جگہ جس کا آپ نے ولاگ دیکھ بھی لیا ہے، وہ اسی طرح ابو جہل کا گھر، اور اسی طرح باب بلال یا دیگر جیسے جبل عمر والی سائیڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری زیارتیں جو تھی ہم پیدل کرتے تھے۔ تو آج کے اس ولاگ کے اندر ہم آپ کو جو زیارت کروانے جا رہے ہیں وہ ہے جنت المعلی قبرستان کی۔ جنت المعلی جو ہے وہ ایک قدیمی اور تاریخی قبرستان ہے، جس کو جنت المعلی نام دیا گیا ہے۔ یہ سامنے جو دکھائی آپ کو پہلے مسجد جن تھی، اور یہ پہاڑ غار سور والا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو جنت معلی قبرستان کی طرف آج ہماری زیارت تھی، تو اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے کلپس تھے زیارتوں کے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ چلیں جنت المعلی کے ولاگ کے اندر ہی شامل کریں۔ یہ جو آپ قبرستان دیکھ رہے ہیں بالکل صاف ستھرا قبرستان ہے، اور اس کا نام ہے جنت المعلی۔ اچھا، یہ قبرستان کے اندر آپ کو کہیں پہ 2 پتھر رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کہیں پہ 1 پتھر رکھا ہوا ہے۔ تو جو 1 پتھر والا ہے وہ مرد کی قبر کی نشانی ہے، اور جو وہاں پر 2 پتھر رکھے ہوئے ہیں وہ عورت کی قبر کی نشانی ہے۔ اس میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ یہاں پہ کہیں بھی آپ کو قبر نما جو اوپر بنائی ہوتی ہے، پکی قبر، پتھر والی قبر، یا قبر کی نشانی لگی ہو، تختی لگی ہو، سلیٹ لگی ہو، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں حدیث کے بھی واضح الفاظ ہیں کہ پکی قبر بنانا منع ہے، روایت اس کی درست نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی نے بھی پکی قبریں بنانے سے منع فرمایا۔ تو یہاں پر آپ کو بالکل سادہ سا یہ قبرستان نظر آ رہا ہے۔ اس میں پکی قبروں کے ساتھ ساتھ قبریں کوہان کی طرح اونچی بھی نہیں ہیں، بالکل سمپل ہیں۔ یہاں ایک اور روایت ہے کہ ان قبرستان میں 3 سے 4 سال بعد جو قبر کے اندر میت دفنائی ہوتی ہے، اس کی جو باقیات رہ جاتی ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ دفنا دیا جاتا ہے دوبارہ سے۔ تو ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام جو تھا وہ جنت المعلی دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان بھی ہے، اور جو کعبہ سے جنوب مشرق کی جانب قریب واقع ہے۔ اس قبرستان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، صحابہ و تابعین اور اولیاء و صالحین کے یہاں پر قبریں بھی موجود ہیں۔ یہ قبرستان بیت اللہ شریف سے مغربی جانب پر تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں پر عام حجاج کرام اور مقامی لوگوں کو بھی دفن کرنے کی اجازت ہے۔ تو جو دوست احباب جنت المعلی کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے جا سکتے ہیں، اور خواتین کو بالکل بھی قبرستان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اشراق کی نماز سے پہلے بھی یہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے محض ظہر ٹائم یا عصر سے پہلے جو لوگ جاتے ہیں تو اس وقت اس کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے، تو موت آئے شہادت کی آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان قبرستان میں ہماری جو آخری زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کرے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ تو ہمارے جو دوست احباب پہلی ولاگ دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور کمنٹس میں بتایا کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ بہت شکریہ۔